بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ریسرچ کے مطابق اس وقت دنیا میں 8.7 ملین سپیشیز موجود ہیں، جن میں سے 6,736 میملز ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں۔ تو بچوں کی پیدائش کے بعد اگر کسی اسپیشیز کو، کسی ہستی کو، کسی جاندار کو اپنے بچوں کی تربیت ضروری ہے تو وہ صرف انسان ہے، کیونکہ دنیا کے اندر جتنی اسپیشیز موجود ہیں وہ اپنی پیدائش سے لے کر آج تک اپنی اسی حالت میں موجود ہیں۔ کسی بھی پرندے نے، کسی بھی جانور نے اپنے آپ کو آگے بڑھا کر اس طرح ترقی نہیں کی ہے، اس طرح اپنے اندر تبدیلی نہیں لائی ہے جس طرح کہ انسان نے اپنے اندر تبدیلی لائی ہے۔ مثلاً ہم شیر کو دیکھتے ہیں کہ ایک طاقتور جاندار ہے، ایک طاقتور جانور ہونے کے ناطے اس نے آج تک کوئی اس طرح کی چیز نہیں بنائی کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اور زیادہ افضل بنا لے، وہ دوسروں سے بڑھ کر کوئی ایسا کام کر لے کہ اگر وہ ہزاروں سال پہلے غاروں میں رہتا تھا تو آج بھی جنگلوں میں رہتا ہے۔ اسی طریقے سے پرندے جس طرح آج سے صدیوں سال پہلے رہتے تھے، آج بھی اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں، اسی طرح اڑتے ہیں۔ کوا ہر جگہ پہ دنیا کے کسی بھی حصے میں چلا جائے وہ اسی طرح کائیں کائیں کرتا ہے، اس نے اپنی زبان تبدیل نہیں کی ہے۔ اسی طریقے سے کسی بھی جاندار کو دیکھ لیں، اس نے اپنی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لائی ہے، لیکن انسان وہ واحد جاندار ہے، انسان وہ واحد ہستی ہے کہ جس نے اپنے اندر تبدیلی لائی ہے۔ انسان نے دیکھا کہ پرندے ہوا کے اندر اڑ رہے ہیں تو اس نے ہوا میں اڑنا چاہا، تو لہٰذا اس نے ہوائی جہاز بنا لیا۔ انسان نے دیکھا کہ کوئی پرندہ تیز رفتاری سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے تو اس نے اپنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے اپنے ذرائع آمد و رفت کو بنانا شروع کر دیا، جس میں گاڑیاں بنا دیں، مختلف قسم کی چیزیں ایسی بنا دی جن میں برق رفتاری کے ساتھ انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہے۔ تو یہ وہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے سوچ کی وہ طاقت رکھی ہے اور اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی وہ صلاحیت رکھی ہے کہ جو دنیا کی کسی اور سپیشیز کے اندر نہیں رکھی ہے۔ اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا۔ انسان اپنے اندر تبدیلی لاتا ہے اور وہ اس تبدیلی کو اپنے آنے والی نسلوں کو منتقل کرتا ہے۔ آج سے 100 سال پہلے جس طرح لوگ رہ رہے تھے، آج اس سے بدرجہ بہتر انداز میں رہ رہے ہیں۔ ان کی زندگی کا لائف سٹائل چینج ہو گیا ہے، ان کے رہنے سہنے کے انداز چینج ہو گئے ہیں، ان کے گھروں کا انداز چینج ہو گیا ہے، ان کے کھانے پینے کی چیزیں ان کے اندر تبدیلی آ گئی ہے۔ تو یہ صرف انسان کی تربیت کا اثر ہے، تربیت کی وجہ ہے کہ انسان اپنی آنے والی نسلوں کو یہ تبدیلیاں منتقل کرتا رہتا ہے۔ یہ تبدیلیاں کس طرح منتقل ہوتی ہیں؟ یہ انسان اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو یہ تبدیلیاں منتقل کرتا ہے۔ لہٰذا ان تبدیلیوں کو منتقل کرنے کے بعد جو ہماری آنے والی نسل ہوتی ہے وہ ان تبدیلیوں سے سبق سیکھ کر آگے بڑھتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ انسان کی پہلی درسگاہ، انسان کی پہلی یونیورسٹی، انسان کی پہلی تعلیم حاصل کرنے کی جو جگہ ہے وہ اس کے والدین ہیں، کیونکہ کوئی بھی بچہ اس دنیا میں آنے کے بعد وہی کچھ کرنا چاہتا ہے
وہی کچھ سیکھتا ہے جو اس کے والدین سیکھتے ہیں، جو اس کے والدین اس کے سامنے کرتے ہیں۔ اگر ایک بچے کے والدین نیک نیت ہوں گے، خلوص نیت سے کام کرنے والے ہوں گے، ان کے اندر ہمدردی کا جذبہ ہوگا، دوسروں کی مدد کرنے والے ہوں گے، خوش اخلاق ہوں گے، صبر سے کام لینے والے ہوں گے، ان کے اندر ایسی ان میں تربیت ہوگی کہ وہ جو دوسروں کے دکھ اور درد کو بانٹنے والے ہوں گے، تو یقینی بات ہے کہ بچہ انہی اپنے والدین سے سبق سیکھ کر آگے بڑھے گا، وہ انہی کو اپنا رول ماڈل بناتا ہے۔ تو لہٰذا بچہ بھی ضروری بات ہے کہ وہ نیک نیت ہوگا، وہ پرخلوص ہوگا، وہ دوسروں کے دکھ درد بانٹنے والا ہوگا، وہ سچ بولنے والا ہوگا، اس کے اندر دوسروں کے بارے میں ہمدردی ہوگی، اس کے دل میں خلوص اور نیک نیتی ہوگی۔ لیکن اگر انسان کے والدین اس طرح کی چیزیں نہیں رکھتے ہوں گے، ان کا وہ بولنے کا انداز ٹھیک نہیں ہوگا، ان کے اندر خوش اخلاقی نہیں ہوگی، وہ بد اخلاق ہوں گے، تو اسی کو دیکھ کر بچہ بھی سیکھے گا۔ اگر وہ جھوٹ بولنے والے ہیں، بد کردار ہیں، تو بچہ بھی انہی سے سیکھ کر اپنی زندگی کے اندر ایسی تبدیلیاں لائے گا۔ تو لہٰذا والدین کی اپنی تربیت اس لحاظ سے بہت اہمیت کی حامل ہے کہ جب والدین زیادہ تربیت یافتہ ہوں گے، جب والدین پڑھے لکھے ہوں گے، جب والدین کے اندر اپنی اقدار کا انہیں پتہ ہوگا، تو پھر وہ اپنے بچے کو ضرور منتقل کریں گے، کیونکہ ان کے بچے نے وہی کچھ سیکھنا ہے جو کچھ اس نے دیکھنا ہے۔ آج کے والدین بچوں کی تعلیم پر تو لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، بچوں کی تعلیم پر بڑے اچھے اچھے کالجز یونیورسٹی میں داخل کرانے کے لیے تو بہت زیادہ اخراجات کر لیتے ہیں، لیکن آج تک بہت سارے لوگوں نے اس طرف توجہ نہیں دی کہ ان کے آنے والی نسلیں، ان کی اولاد اپنی زندگی کو کیسے گزارے گی، اپنے آنے والے وقت کو کیسے گزارے گی، ان کے رہنے سہنے کا انداز کس طرح ہوگا، ان کا دوسرے لوگوں کے ساتھ جو معاشرتی ان کی لائف ہے وہ کس طرح ہوگی۔ اس پر شاید بہت سارے لوگ توجہ نہیں دے پا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بچوں کی تعلیم پر اور ان کی شادیوں پر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں، لیکن انہیں ہم یہ نہیں سکھا پا رہے کہ جو ان کے آنے والی زندگی ہے اس کے اندر انہوں نے کس بہتر انداز میں اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ اگر ان کی شادیاں ہوتی ہیں تو ان کی شادیوں کے بعد انہوں نے کس طرح اپنے ریلیشن کو لے کر چلنا ہے، اپنے میاں بیوی کے تعلقات کو کیسے بہتر بنانا ہے، اپنے آنے والے جو ان کی گود میں پلنے والے بچے ہوں گے ان کی تربیت کس طرح کرنی ہے۔ اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ جب ہم خود تربیت یافتہ ہوں گے تو ہماری اولاد بھی تربیت یافتہ ہوگی، اور پھر جب ہماری اولاد تربیت یافتہ ہوگی تو ہماری آنے والی نسلیں بھی بہت زیادہ بہتر انداز میں اپنی زندگی کے اندر بہتر تبدیلیاں لانے کے قابل بن جائیں گی۔ والدین ہی دینی اور اخلاقی اقدار کی منتقلی کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ جب ہمارے اندر دین اور اخلاقی اقدار کا ایک بھرپور انداز کے اندر اظہار ہوگا تو ہمارے بچے ہم سے ہی سیکھیں گے، ہمارے بچے ہم سے ہی سیکھ کر آگے بڑھیں گے۔ اگر ہم دینی معلومات سے صرف علم رکھنے والے نہیں ہوں گے بلکہ دین پر عمل کرنے والے ہوں گے تو ہمارا بچہ بھی ایک باعمل انسان بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم پہلے اپنے اندر تبدیلی لائیں اور پھر اپنے اہل و عیال کے اندر اسی طرح کی تبدیلی لائیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک رائی ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ اس کی رعیت سے کیا مراد ہے؟ جو لوگ ہماری گود میں پل رہے ہیں، جن لوگوں کی پرورش، جن لوگوں کی تربیت ہمارے ذمہ ہے۔ تو
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ والدین کو کس طرح تربیت یافتہ ہونا چاہیے۔ والدین کے لیے ضروری ہے کہ انہیں اپنی دینی اقدار کا پتہ ہو، انہیں اپنی سوسائٹی، اپنے معاشرے اور اپنے رہن سہن کی اقدار کا پتہ ہو، انہیں پتہ ہو کہ ہم نے دوسرے لوگوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، انہیں پتہ ہو کہ ہم نے دوسرے لوگوں کی کس طرح مشکلات کا حصہ بننا ہے، انہیں پتہ ہو کہ ہمیں کس طریقے سے سوسائٹی کے اندر اپنا رول پلے کرنا ہے، ہمارا دین ہمیں کیا سبق دیتا ہے، ہمارا دین ہمیں کس طریقے سے بات کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے، ہمارا دین ہمیں دنیا کے اندر کوئی بھی دین ہے تو اس کے اندر اخلاقیات کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، دوسروں کے ساتھ بات کرنے کے انداز کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ لیکن جب کوئی بھی انسان ان اخلاقی اقدار سے متعارف نہیں ہوتا تو پھر وہ اپنے آنے والی نسلوں کو بھی اس طریقے سے متعارف نہیں کرا سکتا۔ ہمیں بچوں کے اندر نرمی، صبر اور برداشت کو پیدا کرنا ہے۔ دنیا کے اندر اس وقت جتنے جرائم پیدا ہو رہے ہیں وہ برداشت کو جو ہے وہ بالائے طاق رکھ کر پیدا ہو رہے ہیں۔ جب انسان کے اندر صبر ختم ہو جاتا ہے، جب انسان کے اندر برداشت ختم ہو جاتی ہے، جب انسان برداشت سے کام نہیں لیتا ہے، صبر سے کام نہیں لیتا ہے، تو وہ یقیناً جوش اور جذبے میں آ کر ایسے اقدامات اٹھا دیتا ہے جو اس کی زندگی کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں، جو آنے والی نسلوں کے لیے نقصان کا سبب بنتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ انہوں نے کس طرح نرمی سے بات کرنی ہے، کس طرح خوش اخلاقی کے ساتھ رہنا ہے، کس طرح اپنے اندر صبر پیدا کرنا ہے، کس طرح برداشت پیدا کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے اپنی آنے والی نسل کو سکھانی ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو سچائی سکھانی ہے، دیانتداری سکھانی ہے، ایمانداری سکھانی ہے، اور وہ ہم کب سکھائیں گے؟ جب ہم خود ایماندار ہوں گے، جب ہم خود دیانتدار ہوں گے، جب ہم خود سچے ہوں گے تو ہم سچ سکھا سکیں گے۔ جب ماں اور باپ دونوں یہ چیزیں سیکھیں گے تو وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ اپنے بچوں کو ان کی تربیت دے سکیں، اپنے بچوں کو سکھا سکیں، اپنے بچوں کو اس نرمی کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ یہ ساری چیزیں منتقل کر سکیں۔ اور کوئی بھی یاد رکھیے، کوئی بھی چیز اس وقت منتقل ہوتی ہے کسی دوسرے میں جب وہ ایک جگہ پائی جاتی ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے ہمیں ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہوگی، اور ہم اپنے اندر کیسے پیدا کریں گے؟ جب ہم ان کو سیکھیں گے، جب ان کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے، جب ہم ان کے بارے میں اپنی تربیت حاصل کریں گے تو پھر ہم اپنے بچوں کو بھی سکھا سکیں۔